بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب۔ دوستو، میری اور میری تمام فیملی کی جانب سے آپ سب کو ماہ ذوالحج اور عشرہ ذوالحج مبارک ہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں تیری پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تمام تعریفیں، شکر اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تمام حاکمیت تیرے لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ دوستو، مکمل لبیک اللہم لبیک کا ورد کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کی ایک شکل ہے۔ یہ اس بات کا احساس ہے کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ صرف وہی ہے۔ یہ قول توحید یا اللہ کی وحدانیت پر محیط ہے کہ تمہارا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ بنی نوع انسان پر تمام غلبہ اللہ کا ہے۔ وہ اعلیٰ ترین رہنما، قادر مطلق اور غالب ہے۔ اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جماعت میں تلبیہ پڑھنے کی روحانیت ایک طاقتور احساس ہے۔ حج جو اسلام کا 5واں رکن ہے دوستو، اسی میں ہم یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، اور اس میں تمام مسلمان اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تن من دھن سے پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ حج کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ شرعی لحاظ سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے، اور اسلامی اصطلاحات میں زیارت بیت اللہ کو ایک خاص اور معین طریقے سے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج ہر سال ذوالحج کی 8 تاریخ تک ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے 8 ذوالحج کو حجاج اکرام احرام باندھ کر منی روانہ ہوتے ہیں اور وہاں 5 نمازیں پوری کر کے دوسرے دن 9 ذوالحج کو عرفات روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی شام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ واپس آ جاتے ہیں۔ رات مزدلفہ میں قیام کر کے اپنے سر منڈواتے ہیں اور جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ان تمام اعمال کو حج کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد خدا بندی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا۔ اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف نہ جائے، پھر اللہ بھی پرواہ نہیں کرتا جہاں کے لوگوں کی۔ حج کی درست اور مسنون ادائیگی کو پورے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ حاجی ایسا ہوگا کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ کیسی بلاوے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بلاوا جو ہے وہ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ تو دوستو، یہ بلاوا جو ہے وہ نصیب والوں کو ہی عطا ہوتا ہے۔ نہ دولت، نہ حشمت، نہ ثروت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جن کا بلاوا آ جاتا ہے وہ مفلسی میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور جن کا بلاوا نہیں ہوتا ان کے مال و دولت کے ڈھیر بھی پڑے رہ جاتے ہیں اور وہ نہیں جا پاتے۔ تو دوستو، یہ بلاوا کیا ہے، کیسے آتا ہے؟ تو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب تعمیر کعبہ مکمل انہوں نے کی، تو ہزاروں سال پہلے آج سے نا، تو جب مکے میں کوئی بھی آبادی نہیں تھی، تو اللہ رب الکریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یا رب العزت، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اپنی آواز لوگوں تک کیسے پہنچاؤں گا؟ اللہ رب الکریم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تمہارا کام صرف آواز لگانا ہے، ہمارا کام ہے اسے پہنچانا۔ آپ صرف آواز لگاؤ، ہم خود پہنچا دیں گے آواز۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی عرب میں مکہ شریف کے قریب ایک مقدس پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس، یہ آج بھی موجود ہے۔ اس پہاڑ کی نشانی یہ ہے کہ یہاں پر ایک محل بنا دیا گیا ہے، تو وہ پہاڑ ابھی بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جو بڑا مقدس پہاڑ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی کہ اے لوگو، اللہ کے گھر حج کے لیے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے، مگر آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی ہے۔
نہ صرف دنیا کے کونے کونے میں بلکہ عالم ارواح میں بھی سنی گئی۔ دنیا میں جہاں جہاں جدھر بھی لوگوں نے اس آواز کے جواب میں لبیک کہا، جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے، جو باپ کی پشت میں جو اولاد تھی، عالم ارواح میں جو لوگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ لبیک کہا، اس کا بلاوا جنہوں نے ایک دفعہ لبیک کہا اس کا بلاوا ایک مرتبہ، جنہوں نے 2 مرتبہ لبیک کہا ان کو 2 مرتبہ، غرض جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کے نصیب میں اتنی ہی مرتبہ کا بلاوا لکھ دیا گیا۔ سوچیں، تصور کریں کہ یہ حاجی کتنے خوش نصیب ہیں۔ ان سب حاجیوں کو تا قیامت تک مبارک ہو کہ ان کی روحوں نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا۔ مبارک ہو میرے تمام حجاج اکرام، بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو، سنانا داستانے غم میری رو کر مدینے میں بلا لو پھر ہمیں اے شاہ بہار و بر، مدینے میں ہم روتے ہوئے پھر آئے تیرے در پر مدینے میں۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو بار بار احرام پہن کر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آمین ثم آمین۔ فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ تو دوستو، مل کر لبیک کہتے ہیں اس کے پورے معنی کو تصور میں رکھ کر کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، ہاں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور شکر تیرے ہی لیے ہے، تمام حاکمیت تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مولا، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اسباب نہیں آنے کے، بس دل میں حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں جن سے تو واقف ہے۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ مولا، ہمارے دل میں جتنی بھی حسرتیں آرزو ہیں، مالک مولا ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، ہم فقیر ہیں، تو بادشاہ ہے میرے مالک، تیری قدرت میں تو کوئی بھی کمی نہیں ہے، نہ تیری خزانہ کا کوئی حساب ہے، نہ تیری رحمت کا کوئی شمار ہے۔ مالک، ہم کو نہیں پتا کہ ہماری روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا تھا یا نہیں کہا تھا، مگر مالک تو تقدیر بنانے والا ہے نا، اس وقت بھی روحوں کے نصیب میں تو نے اس پکار پر لبیک لکھا تھا۔ مالک، آج بھی ہمارے لیے اس پکار پر لبیک لکھ دے میرے مولا، تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ، تیری شان کبریائی کا واسطہ میرے مالک، تیری بزرگی کا واسطہ، تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب کی آل کا واسطہ، تیرے محبوب کی کاری کملی کا واسطہ، ان کی کاری زلفوں کا واسطہ میرے مالک، ان کی خوشبو کا واسطہ لکھ دے میرے مالک، ہم سب کی قسمت اپنے در کی حاضر لکھ دے میرے مالک۔ یا مالک و مولا، نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ تیری بندگی کا طریقہ آتا ہے، لیکن تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، تجھ سے تو کوئی بھی حال چھپا ہوا نہیں ہے، تو ہماری طرف سے بھی واقف ہے اور ہماری لاچارگی اور بے بسی سے بھی واقف ہے میرے مالک۔ میرے مالک، ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، تیری بادشاہی کا تو کوئی بھی شمار نہیں ہے، کر دے کرم میرے مالک، کر دے میرے مولا کریم، ہماری قسمت میں بھی لبیک لکھ دے میرے مالک، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے در کی حاضری عطا کرے، اللہم آمین، اللہم آمین۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا،
جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور آخر میں تمام زائرین مدینہ سے، تمام حجاء کرام سے درخواست ہے کہ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ اللہ حافظ۔